مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں تحریک آزادی، حق کی خود ارادیت کی یہ تحریک جو 1947 سے شروع ہوئی، آج تک 6 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ریاست جموں و کشمیر کے سیاسی حق کو اقوام عالم نے اپنی متعدد قراردادوں میں مانا اور کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کو تسلیم کیا۔ ہندوستان باشت قابض کے اور پاکستان باشت وکیل کے اور فریق کے سیکریٹریز ہیں اس بات کے کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان کا مسلمہ پیدائشی حق کی خود ارادیت دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستان حکومت نے روز اول سے بدنیتی سے ریاست کو ہڑپنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کیے اور اس طرح کشمیر کو اپنا زبردستی بطور شمشیر حصہ بنانے کے لیے ناکام کوششیں کی اور کئی لوگوں کو اس میں استعمال کیا۔ لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے کبھی بھی اپنے مسلمہ پیدائشی حق کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اور یہ تحریک آج بھی جاری ہے۔ آج ہندوستان کی 9 لاکھ سے زائد فوج ریاست جموں و کشمیر مقبوضہ کے اندر سیاسی، اقتصادی، معاشی ایک کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور لوگوں کو نان نفقے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ سرنڈر کریں۔ اسی طرح وہاں میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے تمام دفاتر کو لاک کیا گیا اور حریت کی مسلمہ ساری قیادت کو ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہندوستان کی 9 لاکھ فوج میں سے ایک سپاہی بھی کشمیر سے واپس نہیں گیا، بلکہ روز بروز ان میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان آن گراؤنڈ ناکامی کے بعد کوشش کر رہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر اس قسم کی کانفرنسز کی جائیں کہ دنیا کو یہ لگے کہ وہاں امن ہو چکا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا، دنیا کے 20 ممالک کو مدعو کیا گیا ہے ہندوستان کے اندر کچھ کانفرنسز اور میٹنگز کے لیے، اور جن کے لیے انہوں نے سری نگر کا تعین کیا کہ وہاں پر کی جائیں گی۔ ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ وہاں پر امن ہے، اور پھر ملٹری کی موجودگی میں پرامن علاقوں میں، پرفضا علاقوں میں ان مہمانوں کو لے کر میٹنگیں کی جائیں گی ڈیولپمنٹ کے نام پر، انٹرنیشنل ریلیشن کے نام پر، اکانومی ڈیولپمنٹ اور دیگر ریلیشن قائم کرنے کے لیے۔ تو ہندوستان کا اصلی بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں دنیا کی توجہ، جس طرح پہلے وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا کہ اب وہاں امن ہو چکا ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، الیکشنز ہو چکے ہیں، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں باشت حریت کانفرنس کے، باشت کشمیری کے ہماری اپیل ہے دنیا سے کہ ہندوستان کے ان خونی ہاتھوں کے ساتھ وہ تعاون نہ کرے، اور ریاست جموں و کشمیر جو ایک متنازع علاقہ ہے جہاں کوئی بھی بین الاقوامی کانفرنس قانونی طور یونائٹڈ نیشن کے مطابق نہیں ہو سکتی، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا، جب تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو جاتا، تو وہاں کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ چیز کرے تو وہ یہ ہم سمجھیں گے کہ وہ بھی ہمارے حق کے خلاف ہندوستان کا ساتھ دے رہا ہے اور وہ اس گناہ میں ہندوستان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ لیکن ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے اور یہ دنیا جان بھی چکی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹس آ چکی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ایشیا واچ کی رپورٹس آ چکی ہیں، ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ لکھ چکے ہیں، اور یہ دنیا جان چکی ہے کہ طاقت سے، فوج سے، ڈریکونین لاز سے، لیڈروں کی گرفتاری سے، نوجوانوں کی شہادت سے ہندوستان جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر پر اپنا قبضے کو جائز قرار نہیں دلوا سکتا۔ جب تک ریاست جموں و کشمیر کے اندر ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق نہیں دیا جاتا، یہ تحریک دنیا کے ہر ملک میں جاری رہے گی۔ ہم شکر گزار ہیں ان ملکوں کے، ہم شکر گزار ہیں OIC کے، ہم شکر گزار ہیں ایشیا واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کونسل کے چیئرمین کے بھی ہم شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہندوستان کو جتنی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں ہو رہی ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس میں ہندوستان کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ میرا ایمان ہے
کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اپنا مسلمان پیدائشی حق خود ارادیت لے کر رہیں گے اور کشمیر میں آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔